اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آئیے اب دوسرا موضوع ہم لوگ چھیڑتے ہیں۔ چھٹا عنوان جو مغز اسلام میں ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنس ہے اور اس کی فرمائش بھی بعدہ آتی رہتی ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نماز کی قسمیں جو بتائی ہیں 6 نماز کے اقسام، اس کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں واٹس ایپ پر یا فون پر ان سب باتوں کو جرا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے پاس اتنا فرصت نہیں کہ ہم سب کو الگ الگ واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کوئی بات کریں یا وائس میسج میں یا فون پر ان باتوں کا جرا کریں، چونکہ وقت کی قلت جو ہے بہت زیادہ ہمارے پاس، ہم نے پہلے بھی کہا، لہٰذا کچھ عنوان جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کا جرا ہم کر دیتے ہیں تاکہ سب لوگ سنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسا اگر کوئی ٹاپک آپ کے نظر میں ہو تو آپ اس کو بھیج دیجئے، اس موضوع پر ہم لوگ گفتگو جب کریں گے تو انشاءاللہ تمامی لوگ فیض یاب ہوں گے اس سے۔ چنانچہ اقسام نماز کے موضوع پر یہ بات دیکھتے چلیں۔ نماز کی 6 قسمیں ہیں، جیسا کہ سرکار میں مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اپنے عنوان میں، اپنے موضوعات میں اور اپنے ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے۔ تو نماز کی 6 قسمیں ہیں، تو وہ 6 قسمیں کیسے ہیں اس کی ایک ہلکی پھلکی جرح، ہلکی پھلکی انڈرسٹینڈنگ جو ہے دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 نماز نفس، نمبر 2 نماز قلب، نمبر 3 نماز روح، نمبر 4 نماز سر، نمبر 5 نماز خفی، نمبر 6 نماز اخفا۔ حالانکہ ہم نے اس میں ایک چیز اور کہا کہ یہ نمبر 7 جو ہے وہ نماز انا کو بھی رکھنا چاہیے، حالانکہ دادا نے اس کا ذکر نہیں کیا، البتہ 6 ہی مان کے چلیے۔ تو اس کا جو سمجھ ہے آپ کو کیسے آئے گا یہ دیکھیے۔ نماز نفس یہ ایسی نماز ہے جو کل الجمیع المخلوقات کے لیے ہے، مطلب یہ ایسی نماز ہے جو تمام مخلوقات ادا کرتی ہے، تمام مخلوقات اس نماز کو قائم کرتی ہے، تمام مخلوقات اس نماز کو پڑھتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود ہے، ہم نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مخلوقات کا، کل الجمیع المخلوقات کا نماز ہے، اس کو ہم نماز حیوانی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا نماز ہے نماز قلب، یعنی نماز آدم خلیفۃ اللہ کی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو آدم علیہ السلام کی نماز ہے، اور یہ نماز قلب ہے، اور اس کو ہم انسانی نماز کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز انسان کی ہے، آدم کی ہے۔ نمبر 3 نماز روح، اس کے بارے میں بعض بزرگوں نے کچھ اور بھی لکھا، نماز ابراہیم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے تحقیق کے مطابق اس کو نماز عیسیٰ روح اللہ سمجھتے ہیں، چونکہ دادا نے اس طرف رونمائی کی تھی اور اسی طرف نشاندہی کی تھی کہ نماز روح جو ہے نماز عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی ہے، وہ خود روح اللہ ہے، اس لیے یہ نماز روح جو ہے روحانی نماز ہے۔ نمبر 4 نماز سر ہے، یہ نماز موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نماز ہے، اس نماز کو ہم جبروتی نماز کہہ سکتے ہیں۔ نماز 5 نماز جو ہے نماز خفی ہے، اب ہم اس نماز کو نماز ابراہیم خلیل اللہ کہہ سکتے ہیں دادا کے تحقیق اور تعلیمات کے مطابق۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو اس میں جو ہے کنٹرڈکشن بھی ہے، کچھ لوگ اس کے برخلاف سوچتے ہیں، نماز عیسیٰ کے جگہ پہ نماز ابراہیم اور نماز ابراہیم کے جگہ پہ نماز عیسیٰ۔ البتہ یہ روحانی معاملہ ہے، اس میں ہم زیادہ جرا نہیں کریں گے۔ تو نماز خفی نماز ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے، یہ ملکوتی نماز ہے۔ اور نماز اخفا جو ہے نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اس کو ہم لاہوتی نماز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز اخفا لاہوتی نماز، نماز خفی اس کو ہم ملکوتی نماز کہہ سکتے ہیں، نماز سر جبروتی نماز کہہ سکتے ہیں، نماز روح کو روحانی نماز، اور نماز قلب کو نماز انسانی کہہ سکتے ہیں، نماز نفس کو نماز حیوانی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ ملکوتی اور جبروتی میں تھوڑی سی کنٹرڈکشن دیکھا جا سکتا ہے، اس طرح سے غور کریں۔ اور نماز انا کا جو ذکر آتا ہے اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے کہ نماز انا جو ہے، گرچہ ہمارے خانوادے میں اس کا زیادہ ذکر نہیں ہے، البتہ نماز انا جو ہے یہ دیکھا جائے تو 7واں نماز ہے۔ یہ 6 نماز جب انسان مکمل کرتا ہے تو وہ نماز انا میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے مقام
احدیت اور مقام جو ہے ہاہویت اور باہویت میں جو ہے پہنچ جاتا ہے، اور وہ نہایت ہی بلند ترین مقام ہے، وہاں پہ تمام لوگوں کا سب کا گزر نہیں ہے۔ یہ غور کریں کہ کس نماز کے مقام میں ہم لوگ ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت۔ نماز اول سے آخر تک کے تمام مقام میں موجود ہے، لہٰذا ہم کس مقام میں ہیں اور ہماری نماز کون سی نماز ہے، ہماری نماز کا مقام کیا ہے اور ہم کیسے نمازی ہیں، اس آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر لطیفے کے اعتبار سے غور کریں تو نماز نفس جو ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ لطیفہ نفس کی نماز ہے۔ نماز قلب لطیفہ قلب سے تعلق ہے، نماز روح کا تعلق لطیفہ روح سے، نماز سر کا سر سے، خفی کا خفی سے، اخفا کا، اور انا سے انا کا۔ یہ 7 مقامات، 7 مدارج، 7 مقام اور 7 منزلیں ہیں۔ جس کی پہنچ جہاں تک ہے، جس سالک کی پہنچ جہاں تک ہے، وہ اس نماز میں کہیے کہ محو ہے، اس نماز کو قائم کیے ہوئے ہے، اور اس کی صلات اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے۔ اور اسی آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری پہنچ بھی کہاں تک ہے، ہمارا کون سا لطیفہ روشن ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب ہم نماز نفس میں ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر حیوانی صفتیں غالب ہوتی ہے۔ حیوانی صفتیں غالب ہے تو دیکھا جائے، سمجھا جائے تو ہم بھی اس مقام پر ہے جہاں پہ حیوان ہے، گرچہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم صفت حیوانی کے بالکل حامل ہیں، لہٰذا ہم نماز نفس ادا کر سکتے ہیں، ہم سے نماز قلب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ نماز قلب والے لوگ ہیں، ان کے اندر آدم علیہ السلام کی جو ہے سیرت اور کردار اور جو اوصاف ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آدم کی، آدمیت کی اور ایک مکمل انسانیت کی جو فطرت ہے وہ جامع طریقے سے ان کے اندر موجود ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقیناً آدم صفی اللہ کی پیروی کر رہا ہے، اور یہ پہلا جو کہیے کہ لطیفہ ہے، اس لطیفے پر آ گیا ہے، وہ انسان بن رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی نماز انسانی نماز ہوگی، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو گیا، اور ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، گویا کہ نماز اس کی جو قائم ہوگی تو ہم نماز قلب کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز روح، یہ عیسیٰ روح اللہ کی نماز ہے، روحانی نماز ہے۔ اس کے لیے ہم اور کہیے کہ ہمارا انٹرنل ڈیولپمنٹ اور زیادہ ہونا چاہیے، یعنی ہماری جو روحانیت ہے اور ترقی کرے گی، اور ہم کہیے کہ گہرائی میں جائیں گے، اور اس طریقے سے جب گہرائی میں جائیں گے تو ہماری روحانیت جو ہے قائم ہوگی، اور روح الارواح سے ہمارا تعلق جڑنا شروع ہوگا۔ پھر نماز سر میں جائیں گے تو اور گہرے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور کلیم اللہ والی بات آئے گی۔ نماز روح میں تو ہم نے عیسیٰ روح اللہ سے جو ہے فیضیابی حاصل کیا تھا، نماز روح میں ہم جو ہے ان کے قدم بوسی میں ہیں، اور اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں روحانی اعتبار سے۔ لیکن نماز سر میں جب پہنچیں گے تو موسیٰ کلیم اللہ کے مقام میں پہنچیں گے، ملکوتی مقامات کی سیر کریں گے، اور اللہ سے کلام کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ صفتیں اور اوصاف ہم سے ظاہر ہوگی۔ اور بہت سارے جو اولیاء ہوتے ہیں، ان تمام مدارج اور ان مقامات کے وجہ سے الگ الگ قسم کی کرامتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ بہت ساری کرامتیں ان کی جو واضح ہوتی ہیں انہی لطیفوں کے وجہ سے ہوتی ہے، ان کے مقامات کی وجہ سے۔ پھر نماز خفی کو دیکھیں تو نماز ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے، یہاں پہ ذبیح اللہ اور عشق اور محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور غم و اندوہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے امتحانات سے گزرتے ہیں، لیکن اللہ کے عشق اور عشق الہی کو منزل و مقام تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے جبروتی صفتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کا جمال اور تجلی جو ہے ان پر سایہ فگن رہتا ہے، اور یہ خلیل بن جاتے ہیں، یہ اللہ کے خاص دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا درجہ مانا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو بزرگ ہوئے، دادا حضور کہا کرتے تھے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ یہ اسی مقام کے حامل ہوا کرتے تھے، بہت اعلیٰ ترین مقامات ہے۔ نماز اخفا کی جو بات ہے، یہ مقام اخفا ہے، لطیفہ اخفا سے اس کا تعلق ہے۔ یہ دادا حضور فرمایا کرتے تھے کہ اس کا تعلق براہ راست اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے۔ گرچہ اولیاء اکرام اس تلک پہنچنے کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پوچھا جائے، سمجھا جائے تو مقام اخفا اور نماز اخفا اہل بیت علیہ السلام کا ہی حصہ اور خاصہ ہے۔ دوسرے لوگ یہاں پہ بہت مشکل ہے کہ پہنچ جائیں، اور یہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے۔ دادا حضور کے تعلیمات کے حوالے سے یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے لاہوتی منزلوں کے جو مالک لوگ ہیں، بالخصوص اہل بیت اطہار اور ان کے خانوادے کے مخصوص لوگ جو ہیں، جس کو ہم
12 امام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، 14 خانوادہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، جو مخصوص ان کے اہل بیت اطہار اور ان کے جو ہے جو خانوادے کے لوگ ہیں، مقدس ہستیاں جو ہیں، وہ بڑے بزرگ ہستیاں، نماز اخفا ان کی میراث ہے، اور یہ منزل بہت اعلیٰ منزل ہے، یہ اس منزل پہ سارے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اور انا کی بات تو انا ہے ہی ہے، انا بہت اونچی چیز ہے، گرچہ جس انا کی بات اولیاء اللہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کو وہاں پہ گزر ہوتا ہے، وہاں پہ فنا بقا کی تکمیل ہوتی ہے، اپنے منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں لوگ، بڑے بڑے تجلی اور جلوے دیکھتے ہیں، دیدار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن جس انا کی بات دادا حضور کر رہے ہیں وہ انا جو ہے ان کے کنسیپٹ اور ان کے سمجھ کے اعتبار سے کچھ اور ہی ہے، جس کا جرح ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ ابھی موضوع نہیں ہے اس پر زیادہ بات کرنے کے، انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو اس پر بھی آگے کچھ اور باتیں ہوگی۔ فی الحال نماز کے اقسام اور اس کی تفصیلات تھی، ہم نے بیان کر دیا ہے۔ امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔